پھر آدم علیہ السلام کی اولاد دنیا کے مختلف جگہوں پر آباد ہو گئی اور الگ الگ جگہوں پر رہنے لگے۔ پھر ان کے اندر شیطان نے برائیاں پیدا کی۔ شیطان نے ان کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ شرک کیا کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے، بتوں کی عبادت کرے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے رسولوں کو اور نبیوں کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 313 رسول بھیجے اور ہر رسول کے ساتھ ایک کتاب بھیجی جس کو ہم شریعت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ رسول تو بھیجا ہو اور کتاب نہیں بھیجی ہو، بلکہ رسول اور کتاب دونوں لازم و منظور تھے۔ کتاب جو ہوتی تھی وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہوتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ کے حکموں پر کیسا عمل کرنا وہ رسول اور نبی لوگوں کو دکھلاتے تھے۔ تو دونوں چیزیں ضروری ہیں، کتاب بھی ضروری ہے اور کتاب پر کیسے عمل کیا جائے اس کے لیے ایک نمونہ بھی ضروری ہے، ایک مثال بھی ضروری ہے۔ تو وہ مثال اللہ تعالیٰ رسول اور نبیوں کی شکل میں بھیجا کیا کرتے تھے۔ اور پھر یہ ہوتا تھا کہ جب کتاب آتی تھی رسول اپنے صحابہ کو وہ کتاب سکھلاتے تھے، بتاتے تھے۔ ان کے چلے جانے کے بعد وہ کتاب باقی رہتی تھی، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے تھے، اس کے اوپر عمل کرتے تھے، اللہ کی کتاب تھی۔ لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرتا جاتا تھا تو بعض لوگ جو شریف طبیعت کے ہوتے تھے، شریف علماء ہوتے تھے، وہ لوگ اس کتاب کے اندر تبدیلی کر دیتے تھے۔ اگر کوئی مالدار آدمی آتا تو اس سے کچھ پیسے رشوت اور ہدیہ وغیرہ لیتے تھے، ثمناً قلیلا جس کو قرآن میں کہا گیا، اور پھر اس کو اس کے حساب سے فتویٰ دیتے تھے کہ آپ اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، آپ کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر کوئی غریب آدمی آتا تو اس کو کچھ دوسرا بتاتے تھے۔ یہ پیسوں کے لیے کرتے تھے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، اور کہتے تھے کہ هو من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، الفاظ کو آیتوں کو بدل دیتے تھے، تو کوئی پھر کتاب محفوظ نہیں رہتی تھی، کتاب کے اندر بہت ساری تبدیلیاں ہو جاتی ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اور ایک رسول بھیجتے تھے، پھر وہ کتاب میں جو جو غلطیاں ہوئی ان کو صحیح کرتے تھے۔ جیسے تورات نازل ہوئی، تورات میں اچھی باتیں ہیں، احکامات ہیں، شریعت موسوی ہے، لیکن بعد میں موسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد کے زمانے میں لوگوں نے، علماء نے، یہود کے جو عالم تھے، اسکالرس تھے، وہ لوگوں نے اس کے اندر تبدیلی کر دی، کئی آیتوں کو مٹا دیا، کئی آیتوں کو اضافہ کر دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور انجیل دے کر بھیجا۔ انجیل نے تورات کے اندر جو جو غلط باتیں لکھی گئی تھی اس کو درست کیا اور اس کو کہا کہ یہ سب غلط باتیں تھیں، اصل اللہ کا حکم یہ ہے۔ تو اسی طرح چلتا رہا سلسلہ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آپ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ قرآن پاک کو کہتے ہیں ام الکتاب، تمام کتابوں کی ماں ہے۔ قرآن پاک میں جتنے بھی تمام پہلی کتابیں تھیں، ساری کی ساری کتابوں کا کریکشن کیا، جتنے غلط احکامات تھے وہ سارے کے سارے احکامات کو درست کیا، اور پھر کہہ دیا کہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے۔ جیسے نبی آخری، ہمارے رسول آخری، اسی طرح یہ کتاب کی آخری۔ اپنی کتاب کے اندر کوئی چینجز، کوئی آپریشن نہیں ہو سکتا، ایک لفظ کا نہ اضافہ کر سکتے نہ ایک لفظ کی کمی کر سکتے۔ نہیں، بعض لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، مالداروں کو خوش کرنے کے لیے قرآن پاک میں، قرآن کے احکامات میں تبدیل کر دو، حکومت کو خوش کرنے کے لیے، بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے قرآن پاک کی چند آیتیں نکال دو، اپنی طرف سے چند آیتیں اس میں اضافہ کر دو۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ زبر زیر پیش کے اندر بھی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ قیامت تک یہی کتاب رہے گی، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں، اور 1400 سال سے یہ کتاب محفوظ ہے۔ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، اسی
جیسی کی ویسی ابھی بھی اسی حالت کے اندر ہے. اس کے اندر کسی نے بھی زمانے کے اندر نہ ایک لفظ کا اضافہ کیا نہ ایک لفظ کی کمی کی. باقی جتنی کتابیں ہیں اس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ کا دعویٰ ہے قرآن پاک کے اندر کہ ان لوگوں نے پیسوں کی خاطر اس کے اندر تبدیل کر دیا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تورات، انجیل، زبور ساری کی ساری کتابیں اللہ کی کتاب ہے، لیکن ہم اس کے ساتھ یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ اس کی اپنی اصلی حالت میں باقی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر بہت ساری تبدیلیاں ہو گئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی اس کے اتارنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دوسری کتابوں کے تعلق سے یہ وعدہ نہیں کیا، یہ ذمہ نہیں اٹھایا. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر قوم کے اندر لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ایک ہادی کو بھیجا. لِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کے اندر، ہر نیشن کے اندر، ہر کمیونٹی کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجا. ایسا تو نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، ان کے لیے جنت بھی بنائی، ان کے لیے جہنم بھی بنائی، پھر ان کو شیطان کے حوالے کر دیا. نہیں، ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، کتابوں کو بھی بھیجا. ہر ملک کے اندر مذہبی کتابیں ہیں، ہولی بکس کہتے ہیں. ہندوستان میں بھی ہے، چائنا میں بھی ہے، افغانستان میں بھی ہے، ملیشیا میں بھی ہے، کہیں بھی چلے جاؤ، افریقہ میں ہے. ہر جگہ ہر قوم کے پاس ان کی مذہبی کتابیں ہیں. اس کے بارے میں ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ کتنی حد تک صحیح ہے، کتنی حد تک غلط ہے، واقعی ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صرف 3 کتابوں کا ذکر کیا، تورات، انجیل، زبور. اور بھی کہا کہ اور بھی اللہ تعالیٰ نے کتابیں صحف، ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، بہت سارے صحف اللہ تعالیٰ نے بھیجے، بہت ساری کتابیں بھیجی. لیکن چونکہ قرآن پاک تاریخ کی کتاب نہیں ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر تمام رسولوں کا بھی نام نہیں لیا، تمام کتابوں کا بھی نام نہیں لیا. لیکن ہم گمان کر سکتے ہیں کہ ہم جس ملک کے اندر رہتے ہیں، جس قوم میں رہتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے بالکل ہو سکتا ہے، بالکل ضروری ہے کہ ان کے پاس اللہ نے کتابوں کو بھی بھیجا، رسولوں کو بھی بھیجا، لیکن وہ صحیح حالت میں نہیں ہے. صحیح حالت میں صرف اور صرف قرآن پاک ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا حفاظت کا ذمہ لیا ہے. اب اس کی حفاظت کیسے کریں گے؟ جیسے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے رزاق، روزی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو ہم آپ کو حالات میں چلے پڑ جاتے ہیں کہ اللہ روزی دینے والے ہیں، کمپنی کو کیوں جاؤ، بزنس کیوں کرو، تجارت کیوں کرو. اللہ تعالیٰ شافی ہے، شفا دینے والے ہیں، تو ہم گھر میں نہیں بیٹھ جاتے بیماری آنے کے بعد، بلکہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دوا لیتے ہیں، میڈیسن لیتے ہیں اور اپنا علاج کراتے ہیں. رزاق ہے بول کے گھر میں نہیں بیٹھ جاتے، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں، روزی کی تلاش میں صبح نکل جاتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے بھی حافظ ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں. تو کیا ہم بیٹھ جائیں گے قرآن پاک کو چھوڑ کے کہ اللہ حفاظت کرنے والے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ذریعے، چیزوں کے ذریعے سے چلایا. سورج نکلے گا تو روشنی ملے گی، بادل نکلیں گے تو بارش ہوگی. تو اسی طرح قرآن کی حفاظت کا ذمہ مسلمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے. ہم تو ہیں حفاظت کرنے والے، لیکن اسباب کے درجے میں، چیزوں کے درجے میں تم کو اس کی حفاظت کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کی حفاظت کیسے کریں گے؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتا دیا، سینوں میں اس کی حفاظت کرو. کیونکہ اگر کسی نے قرآن پاک کو جلا دیا، کسی نے قرآن پاک کو بیان کر دیا، کسی نے کہا کہ قرآن پاک کو ہاتھ لگانا منع ہے، پڑھیں گے تو پھانسی ہو جائے گی، کیا کریں گے؟ اس کی حفاظت کیسے کریں گے؟ سینوں میں رکھ کے اس کی حفاظت کریں گے. دنیا کی کوئی کتاب، چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی، اچھی سے اچھی، ناول ہو، افسانہ ہو، شعر و شاعری ہو، آدمی یاد نہیں کر سکتا. قرآن پاک کا اللہ تعالیٰ نے معجزہ بتایا کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس لیے ہم نے اس کو آسان کر دیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. آپ پوری قرآن یاد کر لو، 600-800 پیج ہے قرآن کے، بغیر غلطی کے آپ کو اللہ تعالیٰ یاد دلا دے گا. یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا معجزہ ہے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر ذمہ داری ڈالی کہ تم اس کو یاد کرو. ہر قوم، ہر محلے کے اندر، ہر بستی کے اندر کم سے کم ایک حافظ ہونا ضروری ہے، ورنہ قیامت میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہم نے تم کو بہترین کتاب دی تھی، تم نے اس کی حفاظت کیسے کی؟ جیسے اللہ تعالیٰ نماز کے بارے میں پوچھیں گے، روزے کے بارے میں پوچھیں گے، قرآن کی حفاظت کے بارے میں بھی پوچھیں گے کہ تم نے اس کی کیسی حفاظت کی. تو ہم ارادہ کریں، کوشش
اندر کم سے کم ایک بچہ حافظ ہو، تاکہ ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کہہ سکیں کہ ہم تو گناہگار تھے، ہم سے بہت بڑے گناہ ہوئے، لیکن ہم نے قرآن پاک کی حفاظت کے لیے میرے ایک بچے کو میں حافظ بنایا، تو پھر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کر دے۔ تو اس کے لیے ایک تو ہے سینوں میں محفوظ کرنا قرآن پاک کو۔ ایک آرٹیکل کہیں پڑھا تھا میں، تو اس میں بتایا گیا تھا کہ اس وقت دنیا کے اندر یاد نہیں ہے مجھے 1 کروڑ یا 3 کروڑ حافظ لوگ موجود ہیں جن کے سینوں میں قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سینوں میں قرآن پاک کو محفوظ رکھا ہے۔ ساؤتھ افریقہ کے بھی ایک واقعہ ہے، بہت بڑے عالم تھے، تو آج سے 200 سال پہلے وہاں پر بھی انگریزوں کی حکومت تھی، تو انگریزوں نے وہاں پر جب آزادی کی تحریک چلی تو ان کو جیل میں ڈال دیا، اور پھر ساری کتابیں چھین لی، کوئی کتاب جیل کے اندر پہنچنے نہیں دی، اور وہ 20 سال سے زیادہ وہ جیل کے اندر رہے، تو عالم تو حافظ تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ جب جیل کے اندر قرآن پاک کی کوئی کاپی نہیں ہے تو صرف اپنی یادداشت سے انہوں نے پورا قرآن لکھ لیا۔ آج بھی وہ قرآن نیٹ کے اوپر موجود ہے، ان کا خبر ہے، اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے جو ہے کاغذ پہ واقعی انہوں نے پورا قرآن پاک سوائے چند 1-2 غلطیوں کے پورا قرآن پاک اپنی یادداشت سے تحریر کر دیا، لکھ لیا۔ تو اگر قرآن پاک کو ختم کر دیا جائے دنیا کے اندر تو بھی قرآن پاک سینوں کے اندر محفوظ ہے، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن پاک کو عمل کے ذریعے سے بھی حفاظت کی جا سکتی ہے۔ قرآن پاک جب بھی انسان کے سینے کے اندر باقی رہتا ہے جب اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ اگر ہم قرآن پاک کے احکامات پر عمل نہیں کریں گے تو قرآن ہمارے سینوں سے نکل جائے گا۔ قرآن کا نور یہی ہے، قرآن کی برکت یہی ہے کہ اس کے اوپر، اس کے احکامات کے اوپر عمل کیا جائے، حلال کو حلال، حرام کو حرام جانا جائے، تو بھی سینوں کے اندر قرآن پاک محفوظ رہتا ہے۔ اگر ہم خدا نہ خواستہ ہمارے گھر میں، ہمارے فیملی میں کسی کو حافظ نہیں بنا سکتے تو کم سے کم اتنی کوشش کریں کہ پورے کے پورے ہمارے فیملی ممبر قرآن پاک کو صحیح طور سے تجوید کے ساتھ پڑھنے والے بن جائیں۔ کم سے کم درجہ ہے کہ سارے کے سارے لوگ قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنے والے بن جائیں۔ یہ بھی قرآن کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے کہ بہت سے بچے ہیں جو انگلش میڈیم کے ہیں یا امریکہ میں ہیں، یورپ میں ہیں، انہوں کو نہیں معلوم قرآن پاک پڑھنا کیسا ہے، قرآن کیسے پڑھتے ہیں۔ پھر بعض بچے کیا کہتے ہیں رومن اردو کے اندر، رومن عربی کے اندر قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، عربی زبان نہیں آ رہی، تو ماں باپ کا ذمہ ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھنا سکھائیں، اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تفسیر بھی ان کو سکھائیں۔ کم سے کم آخری 10 سورتیں جو ہیں ان کی تفسیر بچوں کو بتائیں، صرف رٹا مارنے نہیں لگائیں۔ قرآن پاک صرف آپ پڑھ لے رہے لیکن سمجھنے رہے بچے تو پھر آگے چل کے وہ گمراہ ہو سکتے ہیں۔ بڑے بڑے گمراہ جو اس وقت دنیا کے اندر ہیں وہ قرآن پاک پڑھنا جانتے ہیں، قرآن پاک کی زبان عربی زبان پر ان کو مہارت ہے، اس کے بعد انہوں نے قرآن پاک کے بارے میں غلط سلط لکھا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے بچے کو قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا ہے اور قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے یہ بھی سمجھ میں آئے۔ کم سے کم آخری کی 10 سورتیں ترجمے اور تفسیر کے ساتھ ان کو یاد ہو، اور صاحب کو بتائیں کہ پھر اس قرآن پر پڑھائیں گے بلکہ اس کے ساتھ ترجمہ بھی پڑھائیں گے، اس کے ساتھ تفسیر بھی پڑھائیں گے، تاکہ پھر بچے کے اندر شوق ہو، اس کے اندر طلب ہو، پھر وہ ساری کی ساری قرآن ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھ سکے گا۔ اصل جو قرآن پاک ہے وہ تو عربی میں ہے، اصل قرآن پاک اگر ہم کو سمجھنا ہے تو عربی زبان سیکھنا ضروری ہے، ورنہ اگر آپ تفسیر سیکھیں گے یا ترجمے سے قرآن پاک کو سمجھیں گے تو ایسا ہے جیسا کہ آپ کے اور قرآن پاک کے درمیان کوئی ایک اور آدمی بیٹھ گیا، ٹرانسلیٹر ہے، ترجمے والا ہے، تو وہ اپنی طرف سے کچھ الفاظ زیادہ بھی کر دے گا، کچھ الفاظ کم بھی کر دے گا۔ قرآن پاک کا مزہ اسی میں ہے جب آپ قرآن پاک کی زبان عربی زبان سیکھیں اور ڈائریکٹ قرآن کو سمجھیں، ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ اس صورت میں جب آپ کے پاس وقت نہیں ہے، بہت زیادہ